بلکہ میں یوں کہوں کل کی بات میرے گھر میں مذاکرہ ہوا کہ آج کا دن عید کی طرح خوشی کا دن ہم کو محسوس ہوتا ہے. میں کہ کیوں؟ تو کہ آج ہمارے علاقے کے بچے حفظ قرآن کی دولت سے دلہا بنیں گے اور ہمارے آزاد کی جس نیت سے آپ لوگوں نے کہ خریدا تھا وہ منظر اپنی آنکھوں کے سامنے دکھائی دیا. اس لیے میرے بھائیوں میں آپ لوگوں کا تہ دل سے شکر گزار ہوں. ہمارے کچھ والے احباب بھی راجکوٹ والے احباب بھی دور و دراز سے ایسی ٹھنڈی کے موسم میں جو آئے ہیں دوستوں میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور ہمارے ان بچوں کی ہمت افزائی کے لیے آپ لوگوں نے جو اپنے جیبوں میں سے حلال پسینے کی جو رقم کا ہدیہ دیا ہے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ ہمارے بچوں میں جوانوں میں بلکہ عورتوں نے اپنے نام دیے بغیر کہہ دیا کہ ہمارے نام ظاہر نہ کرو. بچوں کی ہمت افزائی کے لیے جو انعامات پیش کیے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کی قربانی کو قبول فرماوے اور آپ کی نسلوں کو دین کی محنت کو قبول فرماوے. اور میرے بھائیوں میرے پیاروں اس سرزمین کو جو ہم نے خریدا 33 بھی نعمت کے طور پر بولتا ہوں بڑائی کے طور پر نہیں کہہ رہا ہوں. ہم دونوں بیٹھے بیٹھے ابھی باتیں کرتے تھے کہ اپنی قوم کے لیے کچھ کرے. میرے دوستو جب کوئی فکر آ جاتی ہے نا تو اللہ پاک کبھی اس کا وجود بخشتے ہیں. ہم دونوں کبھی کبھی سوچتے تھے کہ کہاں زمین خریدے پیسے ہے نہیں کیسے کریں گے. لیکن میرے دوست کہا کہ بھائی اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر سودا کرنا ہے اللہ انتظام کروائے گا. الحمدللہ ثم الحمدللہ 20-22 سال ہو چکے دیر آیت درست آیت کوئی بات نہیں لیکن وقت آ چکا ہے. اس لیے میرے بھائیوں دوستو الحمدللہ ثم الحمدللہ جیسا ہمارا مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس سے پہلے بھی جیسے ہمارے مولوی صاحب نے تمام قوم کو جمع کر کے ایک بات رکھی تھی کہ فقط اتنا ہی نہیں ہمارا یہ مشن انشاءاللہ صبح سے شام سے صبح روزانہ ترقی بترقی کرتا رہے گا. اس لیے میرے دوستو ہمیں قوم کے ساتھ کی ضرورت ہے. جب تک قوم کسی کام میں تعاون کا ساتھ نہیں دیتی وہ کام آگے نہیں بڑھتا. ہاں تجربہ ہے کہ جو قوم اپنے اولادوں کے لیے اپنی نسلوں کے لیے اس میں جو فکریں کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو آگے بڑھاتے ہیں. اس قوم کو جیسا مولوی صاحب نے کہا نا کہ اب جاگ جانے کا وقت ہے. چند روز پہلے حضرت مفتی مولانا حنیف صاحب شیخ الحدیث کرولوی کی بات سن رہا تھا. شادی کا موقع تھا. مولانا کہا کہ موقع تو شادی کا ہے لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں اے بھائیو اے مجمع والوں سنو کہ عجیب بات بتائی کہ ہماری شادی کی تقریب میں کتنے لاکھ کتنے کروڑ ہم فقط 2 دن کی خوشی کے لیے کرتے ہیں. کاش کہ یہ رقم ہماری قوم کے لیے ملت کے لیے اگر کہیں صحیح جگہ پر استعمال ہو جاوے تو قوم جن کے سر کے اوپر پانی آنے والا ہے اس سے بچ جاوے. اس لیے میرے دوستو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں معاف کرنا. دیکھو بڑے کئی سالوں کے پہلے رتن پور یا کہیں پر اپنی پوری قوم بناسکانٹھا سابرکانٹھا جمع ہوئی تھی. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے تھے. تمام علماء نے اپنے اپنے اظہار پیش کیے تھے. آخر میں مفتی صاحب نے 2-3-4 باتیں بتائی تھی کہ اے میری قوم. یہ جملہ 4 صفحوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اے میری قوم آپ کے اندر بڑی صلاحیت ہے بڑی صلاحیت آپ کے اندر ہے کہ آپ جو اپنے دل میں ٹھان لے وہ کر سکتے ہیں کہ تو مولانا نے اس وقت فرمایا تھا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ بچیوں کو دنیاوی تعلیم نہ دو نہ میں یہ نہیں کہتا بچیوں کو بھی دنیاوی تعلیم دو لیکن شریعت کو سامنے رکھ کر دو. پہلا جملہ کہا تھا. پھر بچوں کے متعلق کہا میں یہ نہیں کہتا کہ اپنے بچوں کو گریجویٹ نہ بناؤ بلکہ میرے بھائیوں
اس موجودہ دور کے اعتبار سے ہمیں دیندار ڈاکٹر کی ضرورت، ہمیں دیندار پروفیسر کی ضرورت، ہمیں دیندار آفیسر کی ضرورت، ہمیں تو دیندار کی ضرورت ہے، اور وہ ہوگا میرے دوستوں بزرگوں دینی ماحول میں ساتھ، جیسا ہمارے حضرت نے فرمایا کہ دینی ماحول میں تربیت ہوگی تو وہ بچے ہر حال میں ماں باپ کے فرما بردار ہوں گے۔ تو اس وقت مولانا مفتی سعید صاحب نے فرمایا میری قوم، اپنی قوم کے لیے آپ کی کمائی کی جولیاں کھولو۔ میں زندہ رہا، کبھی موقع ملا وہ پرچے کو پورے علاقہ میں شائع کراؤں گا۔ مفتی صاحب نے یہ کہا تھا کہ اپنی قوم کے لیے اپنی حلال پسینہ کی جولیاں کھولو اور قوم کے آگے کام کرنے والوں کو سامنے جاؤ، کہا کہ لو مولوی صاحب یہ میری رقم ہے، اس کام میں استعمال کر لو۔ بولے ہم نہ نہیں کہتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ہماری دلی تمنا، دلی چاہت، آج ہر سب چاہتے ہیں کہ بھائی مجھے ابھی 2 دن پہلے کسی نے کہا کہ مولوی صاحب بچیوں کے متعلق خیال کرو کہ مجھے ابھی میرے گھر کے ایک صاحب نے کہا مولوی صاحب کے بچیوں کے متعلق تھوڑی توجہ دو۔ میں نے کہا ہاں بھائی ضرورت ہے، صحیح بات ہے، انشاءاللہ عزیز ہم تو اب ریٹائر ہو چکے ہیں، لیکن وقت آئے کہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ ہمارا جو آزاد کا فاؤنڈیشن ہے اور یہ ہمارا جو احاطہ ہے اسی احاطہ سے اپنی آنکھوں سے آپ دیکھیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں جب بھی دینی تقاضا آوے، چاہے انوار العلوم کا آوے، آزاد کا آوے، کوئی سیلاب کا آوے، کوئی حالات کا آوے، تو اپنی حلال کمائی میں سے آگے بڑھ چڑھ کر اس میں خوب تعاون کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔